جی آپ کا سوال، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر رزق کی تلاش کے لیے میں باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے شہباز بھائی نے یہ سوال کیا کہ میں رزق کی تلاش کے لیے، روزی کے لیے، معیشت کے لیے اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں، اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک کے فضل سے میں اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل جو معاملات ابھی امت مسلمہ پہ چل رہے ہیں، کہیں پر ظلم ہے، کہیں پر کوئی مسلمان مقروض ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے لیے مجھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام لکھا ہوا ذہن میں آ رہا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے بڑی شان کے ساتھ نکلا تھا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کہیں پر کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ظلم کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں پر قتل و غارت ہے، کہیں پر جو ہے وہ نقصان دری ہے، کہیں پر جو ہے وہ معاملات میں فتنہ و فساد ہے، کہیں پر حسد ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ بس ہم یہی اس وقت میں دعا کر سکتے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور یہ دعا کر سکتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تیرا محبوب بڑا سونا ہے، یا اللہ تیرا محبوب بڑا پیارا ہے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ جتنی بلائیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شہید کربلا کا واسطہ سب دور کر دے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے آپ یہ فرمائیں، جو بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر رزق کی تلاش کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہے، وہ بیوی بھی چھوڑے گا یہاں پہ، بچوں کو بھی چھوڑ کے جائے گا، والدین کو بھی چھوڑ کے جائے گا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ کے جائے گا، ہجرت کرے گا نا، اکیلا جائے گا ود فیملی، تو شاذ و نادر ہے کوئی جا سکے۔ اول تو وہ اکیلا جائے گا، بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، والدین کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بیوی کو چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر اس کا رزق یہیں پر جو ہے وہ فراخ ہو، یہیں پر وسیع ہو، تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کیوں ہجرت کرے؟ بندے تو پھر ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت نہیں کرتے، اپنے آبائی شہر میں رہتے ہیں جب رزق کی فراخی ہو۔ یہ جو رزق کی تنگی ہے، اسی وجہ سے ہجرت جو ہے وہ کی جاتی ہے، ایک ملک کو اور دوسرے ملک کو اختیار کیا جاتا ہے، ایک ملک کو چھوڑا جاتا ہے، دوسرے ملک میں جایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر، اکثر طور پر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہجرت زمانہ نبوی کے اندر بھی ہوتی تھی، اور وہ ہجرت دین کے لیے ہوتی تھی، وہ ہجرت دین کو پھیلانے کے لیے ہوتی تھی۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اسلام اس حوالے سے آپ کو پوزیٹیو پوائنٹ دیتا ہے، اسلام اس حوالے سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ روزی کی تلاش کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث، آپ کی تجارت سب کے سامنے، بلکہ نبی اکرم سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور ذیشان، رحمت عالمیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت آپ کے سامنے، ملک شام کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا، پھر مولا مشکل کشا کا دینی اور دنیاوی امور کو اختیار کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے کوفہ کو دارالحکومت بنانا اور کوفہ کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں،
ان کا جو ہے وہ تجارت کے لیے سفر کرنا۔ تو اسلام رزق کی تلاش کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کو منع نہیں کرتا، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور ایک جگہ پر ہے عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ کہ سیر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ پاک کی طرف سے جو عجائبات ہیں ان کو دیکھو، اللہ پاک کی جو قدرت کے نظارے ہیں ان کو دیکھو، جو حسین و جمیل وادیاں میرے رب نے بنائی ہیں ان کو دیکھو۔ ہجرت کرنا، سفر کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے جانا، چاہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے ہو، چاہے وہ دنیا کمانے کے لیے ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ من ہاجر الیہ، جس نیت کے ساتھ وہ ہجرت کرے گا، جس نیت سے جائے گا، اسی کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ ایک مشورہ دوں گا، جب اسلام نے کہہ دیا نا کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، تو بالکل آپ جائیں، لیکن کوئی ایسا نظریہ بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو آپ کے لیے جانا باعث ثواب بھی ہو جائے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ روشن دان جو ہے وہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے بنایا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہوا آئے گی، دھوپ آئے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کاش تم یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز میرے کانوں میں آئے گی اور میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، تو اس کا اجر بھی تمہیں جو ہے وہ ملتا۔ اب دیکھیں نیت کیا کرنی تھی کہ اذان کی آواز آئے، کانوں میں پڑے، ثواب بھی ملے، اسی کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی حاصل ہو جانی تھی، روشنی بھی آ جانی تھی، ہوا بھی آ جانی تھی۔ تو آپ بالکل ذریعہ معاش کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے بالکل سفر کریں، لیکن ایسی بھی کوئی نیت اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے عرب شریف جا رہے ہیں تو نیت یہ کریں کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، ضمناً جو ہے وہ رزق جو ہے وہ آ جائے گا۔ اصل نیت آپ کی عمرہ، حج کو ادا کرنا، حرم کو دیکھنا، مکہ مکرمہ کے اندر جا کر خانہ کعبہ کو دیکھنا، مدینہ منورہ میں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کے 16ویں سپارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ پھیر لو گے نا تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اگر ایسی صورت ہے تو رب کا ذکر کثرت سے کیجئے، یا رزاق یہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، یا رحمان یہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، یا کریم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، رب کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیجئے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے، جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں نا، لیگل ذریعہ اختیار کریں۔ جو ملک اپنا قانون بنا دیتا ہے اس قانون والے راستے کو اختیار، بعد ڈینکی لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جسمانی نقصان بھی کرتے ہیں، مالی نقصان بھی کرتے ہیں، بعض 2 نمبر ایجنٹوں کے ہاتھ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، مال بھی گیا، باہر بھی نہیں جا سکتے۔ تو دھوکے بازوں سے بھی بچنا ہے، لیگل ذریعہ اختیار کرنا ہے، جو آپ کے ملک کا قانون آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے سفر کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو برکت بھی ہوگی، وظائف کو بھی اختیار کرنا ہے، رب کے ذکر کو بھی اختیار کرنا ہے۔ بالکل آپ ہجرت کر سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اچھی نیت بن پڑے تو درمیان میں کر لی جائے، ورنہ جو ہے وہ آپ کا سفر کرنا اسلام کے قانون کے مطابق درست ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اللہ آپ کے رزق میں بھی برکتیں دے، غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد بھی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔